امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے امریکی امیگریشن بند کرنے کا اعلان. امریکی صدر نے کہا کہ جو سیکیورٹی رسک ہو یا مغربی تہذیب سے ہم آہنگ نہ ہو, ملک بدر کر دیں گے. بہت اعلیٰ. میرا ملک میری مرضی. اس قابل ہو تو جاؤ, نہیں ہو تو نہیں. اور بات سنو, بہت اعلیٰ. بندہ کبھی کبھی یہ کمال کی بات کرتا ہے. نے کہا تیسرے درجے کی دنیا. یہ تیسری دنیا کا مطلب ہے تیسرے درجے کی دنیا. اور بات سنو, مجھے ایک سادہ سی بات سمجھاؤ, یہ تیسرے درجے کی یہ دنیا ہے کیوں؟ چونکہ یہاں آٹے سے لے کے انصاف تک کچھ نہیں ملتا. ان کا ملک ہے نا, آنے دیں. ہم نہیں افغانیوں کو نکال رہے, بہت اچھا کر رہے ہیں, اس کے بھی حق میں. اور ایک زمانے میں مجھے ٹرمپ کی اس بات نے آشش کر اٹھاؤں میں. پتہ ہے کیا ہے, گلوبل سطح کے جو منافق ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک لینگویج میں ایک زمانے میں کہتے ہی ہم کو تیسری دنیا تھے, پھر انہیں ڈیولپنگ ترقی پذیر, ترقی پذیر دنیا. پہلے کہتے ہی تھرڈ ورلڈ تھے. when I was young, یہ تھرڈ ورلڈ تیسرے درجے کی تیسری دنیا وغیرہ ہی کہتے تھے. پھر ایک ٹرم آئی بیچ میں, ڈیولپنگ نیشنز. کہتے سبا ڈیولپنگ جنہوں نے کرنی ہے 2 سال پہلے 2 سال بعد آزاد ہو کے وہ کتنے پہنچے نے. چین اسی کتنے پھر رہے ہیں. اوقات دیکھو, حیثیت دیکھو, پرفارمنس دیکھو, نظام گلا سڑا, بدبودار. اچھا بھائی, یہ چاند پہ بستیاں بسانے کے لیے چاند سے لائی گئی مٹی چیک ہو رہی ہے کہ یہ مٹی تعمیرات کے لیے کس حد تک موضوع ہے اور کس طرح موضوع بنائی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے بعض اوقات مریم یہ یاد رکھنا, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ اپنی زندگی میں دیکھو دنیا کے چودھری اور شفٹ کہیں ہو جائیں گے. جیسے پاکستان کے بڑے فیوڈلز کبھی کبھی اپنی جاگیروں کا دورہ کرتے ہیں اور کمیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں, پرفارمنس, یہ اس طرح شاید دیکھنے بھی نہ آیا کریں. ٹیکنالوجی وہاں پہنچ جائیں گی, وہاں دیکھا کریں گے کہ یہ کمی کیا کر رہے ہیں. چودھری کہیں اور چلے جائیں گے. ایک پلانٹ انہوں نے ڈھونڈا ہے, انہوں نے نام رکھا ہے سپر ارتھ, وہ بالکل زمین جیسا ہے. ادھر جائیں گے, پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزاریں گے. جیسے کمی نہیں بیٹھ کے سوچتا مدارہ کیا ہے, جڑے نواب صاحب نہیں یا فلاں نہیں یا ٹمکان نہیں جاگیردار میں, یار یہ کیا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں. رمضان میں مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ایڈز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جو محروم لوگوں کے بچے ہیں وہ جب یہ تصویریں دیکھتے ہوں گے ٹی وی تو ہر جگہ ہی ہے نا, تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. مگر بہت اعلیٰ کام ہے, بند کرو جو ہیں ان کو بھی باہر نکالو, ان کو اپنی اوقاتوں کا پتہ لگے. اخباری خبر کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو سمجھنے میں غلطی کی, طالبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بہت اچھی بات کی ہے خواجہ آصف نے, لیکن بہت لیٹ کی ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے ان کے بزرگوں کے سرپرست ضیاء الحق کو. مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق جا کے وہ خیر ہوتی تھی بیچارے دی قبر دے وچ بھی کچھ نہیں بندہ اتنے جا کے ضیاء الحق کو دعائیں دو بھائی, بات اچھی کی ہے لیکن جدو بیڑا غرق ہو گیا کتھوں تو چلے کتھے پہنچ گئے. یہ طالبان, ہاں ان لوگوں کی تاریخ کا پتہ ہوتا یہ کوئی اوکھا کام ہے. ہم لوگوں نے تو یہ کام بہت ارلی اسکول ڈیز میں ہی کر لیے تھے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق تمام سرکاری اسکولوں میں پنجابی زبان کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر رسمی پنجابی الفاظ کے استعمال سے گریز کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اچھا بیٹا بات سنو, میں پتہ کیا ہے پاکستان کے نصیب میں, پاکستان کے عوام کی نصیب میں سوائے جہالت کے قیادت, لفظ سنو, لیڈر, رہنما. دیکھو میں نجیب الطرفین پنجابی ہوں, ادھر ادھر سے نہیں آیا. نجیب الطرفین ڈی این اے کا میرا رپورٹ سامنے لگی ہے. اوریجن میرا کیا ہے, ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا.
امریکہ کی رپورٹ ہے وہ سامنے لگی. اچھا اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے. تمہاری زبان تبدیل ہوئی نہیں ہوئی, پاؤں کو پانوں لکھتے تھے. تمہاری زبان بود و باش یہ اس طرح کی, تو مغل نہیں رہتے تھے اس طرح کے گھروں میں, سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر ہوں, تو یہ CCTV کیمرے تو فلان جو بھی ہیں مکمل طور پہ. اب آپ کے 7 کوارٹرز میں بھی واشنگ مشین ہوتی ہے یا وہ کیا TV شیوی ہے, وہ سارا بود و باش. لباس تبدیل ہوتا ہے. آپ یقین کرو میں نے بڑے لاڈ چار پچھلی یا اس سے پچھلی عید پہ اپنے بیٹوں کے لیے بوسکی کے شلوار کرتے, میرے کہنے پہ شوق میں انہوں نے ایک دن پہنا, دوبارہ میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کی تمبے جا پائی پھر دے, میرے نہیں پتا. لیکن چونکہ میں تاریخ کا سفر تھوڑا سا سمجھتا ہوں, بود و باش, لباس, رہن سہن, مینز آف کمیونیکیشن سب تبدیل ہوتا ہے. کیا خود انگریزی کا حلیہ نہیں بگڑا؟ جس کا یہ خیال ہے اس کے آگے میں رکھتا ہوں شیکسپیئر. 2 لائنیں پڑھ کے بتائے, مجھے سمجھائے. اور بات سنو, تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمارے ویورز کو بڑا اچھا لگے گا. سیلفش کا اب انہوں نے ہجے سپیلنگز تبدیل کر دیے. حیرت ہوگی آپ کو. اب پتہ ہے انہوں سیلفش کو کیسے لکھتے ہیں؟ یہ انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ ریڈرز ڈائجسٹ ہیں جو اب بند ہو گیا ہے. میں بچپن سے پڑھتا ہوں اس میں. اب پتہ کیا ہے, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ ہوتے ویکیبلری کے حساب سے وہ جیسے اب ایس سے نہیں سیلفش لکھتے, سی سے لکھتے ہیں, سیل فون کے حوالے سے. کہ سیلفش وہ ہے, وہ 4 دوست بیٹھے ہیں, ماں باپ میں بیٹھا لگا ہوا ہے, فون پہ بک بک کر رہا ہے. 4 دوست بیٹھے ہیں یا ماں باپ بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہیں, تو فون پہ کر. اچھا سی سے کر دیا. بے شمار انگریزی کے لفظ. اچھا ان کو یہ نہیں پتا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پنجابی پہلی غلطی ہو تہاڈی تے زبان ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خسمہ کھانی, خسم کس زبان کا لفظ ہے؟ کوئی ہوش کرو, کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ایڈی پنجابی پرسی ہے تو کری جاؤ, لیکن اس کو ڈونٹ. اچھا مجھے ایک بات صرف بتاؤ, پنجابی کا اصل اسکرپٹ ہے گرمکھی, ایک سادہ 1-2 لفظ بتاتا ہوں میں تمہیں. یہ مجھے ٹیڈ لکھ کے دکھاؤ. گرمکھی میں لکھ سکتے ہو ٹیڈ, کیا لکھو گے تم؟ یا ٹیڈ ہوگا یا ٹہڈ ہوگا. ان پڑھ. اچھا بوا پیٹ دے, بوا کیسے لکھو گے؟ جیسے بوا پھوپھی کو لکھتے ہیں, بے واؤ الف. بوا پیٹ دے, پیٹ دے کیوں لکھو گے؟ چھوڑو, ریلوے اسٹیشن کو کیا ترجمہ کرو گے؟ ہوائی جہاز. اچھا چلو اردو ہی تک. ٹیلی فون دا ترجمہ کر بھائی. میں نجیب الطرفین پنجابی ہوں, ادھروں نہیں آیا. ٹیلی فون کا ترجمہ بتاؤ, سیل فون کا ترجمہ بتاؤ. سم کی کہو گے؟ ڈیجیٹل میڈیا, بال پوائنٹ, کرکٹ, ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ, لینز, جاگرز, انجیکشن, ایکس رے, MRI مشین. یہ ترجمے کر. چل جڑا بھی آپ نے گل کی انہوں لیا. یونیورسٹی کو تو جامع, حالانکہ وہ بھی تمہارا لفظ نہیں ہے.